غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے آخری دنوں میں یعنی کہ 25، 26 اور 27 یہ برکت والے، یہ رحمت والے ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ قبولیت کی گھڑیوں میں جس گھر میں یہ تسبیح صرف اور صرف 11 بار پڑھی جاتی ہے، پورا سال ساتھیوں بھائیو بہنوں رزق دولت فوری طور پر آسمان سے برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس عمل کو پڑھتے ہی یہ ایسا جلالی عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالتے ہیں وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ یہ موقع فرماتے ہیں کہ ایک بار سال میں ملتا ہے، یہ آخری موقع ہے، کوئی اگر مس کر جاتا ہے تو پورے سال کا پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس عمل کے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی اسے دکھ تکلیف پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ پورا سال، پوری زندگی ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں فوری طور پر اس عمل کو پڑھتے ہی اتنا رزق، اتنی دولت مل جاتی ہے کہ پورا سال، پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس بندے نے آج رجب کے ان آخری موقع کو ایک بار، یہ جو موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اگر بتائی ہوئی ترتیب سے یہ رب کا لاڈلا وظیفہ پڑھ لیا تو پوری زندگی دونوں ہاتھوں سے اگر دولت بانٹ بانٹ کر تھک جائے تو پھر بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص یہ وظیفہ پڑھ لے، فرماتے ہیں بے اولاد بھی پڑھ لے، رشتوں کا طلبگار بھی پڑھ لے، دنیا جہاں کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہو، گھروں میں جھگڑے ہوں، بند کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو، گاہک نہ آتے ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو، گھر میں اگر آپ کو عزت نہ ملتی ہو، شوہر گالیاں دیتا ہو، ساس ظلم کرتی ہو، دنیا کا کوئی رشتہ اگر جو آپ پر ظلم کر رہا ہو، اس عمل کو پڑھ لینا۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں پڑھتے ہی آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، نفرت کرنے والے آپ سے محبت کرنے لگیں گے، دور جانے والے قریب چلے آئیں گے۔ یقین کریں ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ ایک ایسا معجزاتی عمل ہے، اگر آپ کے دن ساتھیوں بھائیو بہنوں نہ بدل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج آپ نے خاص طور پر میری بہنوں اور میرے بھائی جو کسی سے محبت کرتے ہیں اور سامنے والا اگر آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو اگنور کر رہا ہے، آپ کو بلاک کر رہا ہے، آپ کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دے رہا، آپ کو چھوڑ کر جانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، جب چھوڑ کر ساتھیوں بھائیوں پڑھیں گے، یقین مانیں چھوڑ کر جا چکا ہے تو واپس آ جائے گا، جانے کی نیت کر رہا ہے تو جانا پائے گا، قید ہو جائے گا، مٹھی میں قید ہو جائے گا، غلام بن جائے گا، آپ کی مرضی سے آپ کے اشاروں پہ چلے گا، کیونکہ یہ عمل آپ کو پڑھتے ہی رب کا لاڈلا بنا دے گا۔ اور مجال ہے رب کے لاڈلے کو غوث پاک کے بتائے ہوئے اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم غربت اور غریبی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے، پورا سال، پوری زندگی میں حلفاً کہتا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس کسی نے آج اس قبولت والے ساتھی بھائی بہنوں ان گھڑیوں میں 25، 26، 27 تاریخ تو غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس عمل کو ایک بار پڑھ لیا، عمل سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ لوگ کہیں گے واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے، یہ نصیبوں کو بدل لیتا ہے۔ اور حرمت والے مہینے کا یعنی کہ رجب کے مہینے کا یہ بڑا ہی خاص موقع ہے میرے بھائیو، میری بہنوں، اس موقع کو اگر آپ نے ضائع کر دیا، اس مہینے کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے دیدار کرانے کے وسیلے جلیل سے ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو یاد رکھنا، یہ جو موقع ہے، یہ جو تاریخ ہے 25، 26، 27 تاریخ کا دن ہے، یہ وظیفہ صرف آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ انشاءاللہ ایسی تقدیر آپ کی بدلے گی۔ آپ 2024 میں اگر ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے آئے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکتے آئے ہیں، آپ 2025 میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب بنائے گا، ایسے راستے بنائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو نوکری کرنے کے بعد آپ لوگوں کی منت سماجتیں کر کر کے بڑی بڑی سفارشیں کروا رہے ہیں، آج وہ نوکری انشاءاللہ خود چل کر آئے گی۔ وہ قرض جس کے لیے آپ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، لوگ آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، دوستو یاد رکھیے گا آج کے دن 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ کروڑوں کا قرضہ اتنا جلدی اترنا شروع ہو جائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ عمل پڑھنے میں ساتھیوں بھائیو بہنوں چند سیکنڈ کا وقت لگے گا،
اور جب پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کو آدھی 1 منٹ لگے گی، لیکن ساتھیوں بھائی بہنوں بھلے ہی تھوڑا وقت لگ رہا ہے بتلانے میں، لیکن یقین مانیں اس آخری موقع کو، اس آخری حل کو، یعنی کہ غربت کا آخری حل سمجھ کے اس عمل کو پڑھ لینا۔ یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آج کے اس آخری لمحے میں، ان آخری دنوں میں، یعنی کہ 25، 26، 27 کو مانگی گئی دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آج وقت ہے رب کریم سے اپنی بات کو منوانے کا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ رجب کی آج بڑی ہی خاص تاریخ ہے، کہیں پر 25 لگ چکی ہے، کہیں پر 24 ہے، کہیں پر 26 ہے۔ آپ کے ملک میں، شہر میں 72 گھنٹے آپ کے پاس پورے موجود ہیں۔ ان 72 گھنٹوں میں ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، صرف اور صرف آپ نے چند سیکنڈ نکالنے ہیں۔ 72 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ ان 72 گھنٹوں میں کیا آپ لوگ چند سیکنڈ نکال کر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ نہیں سکتے؟ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ بڑا معجزاتی عمل ہے۔ اپنی آنکھوں سے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل کے پڑھتے ہی رب کے معجزات کو دیکھنا ہے تو بنا وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جو میرے بھائی بہن واقعی میں سیریس ہیں، اور وہ جو ابھی سے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بھاگا بھاگی میں اسکپ کر کے دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو، اگر چاہتے ہیں پوری طرح دیکھ کر حالات کو بدلنا، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میرے ہاتھ میں غوث پاک کی وہ خاص کتاب موجود ہے، اور اس کتاب میں رجب کے اس آخری دنوں میں، یعنی کہ 25، 26، 27 کا وہ جلالی عمل موجود ہے جو غوث پاک نے اپنے مریدین کو بتایا تھا، جو غوث پاک نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا تھا۔ یقین مانیے وہ سارے کے سارے اب اربوں خربوں پتی بن چکے ہیں، ان کے گھروں میں ریل پیل دولت کی ہو چکی ہے۔ اب عمل کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ مین مدے پر آ جاتے ہیں۔ ایک آدھی منٹ ساتھیوں، بھائی بہنوں، جو دے سکتا ہے اپنے حالات کو، جو بدلنا چاہتا ہے، 2024 کی ٹھوکروں سے تنگ آ کر 2025 میں غوث پاک کے اس وظیفے کو، آج اس آخری موقع کو غربت کا آخری حل سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہے تو ویڈیو دیکھ لے۔ تو اگر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، حالات نہ بدل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ اگر اسکپ کرو گے، کاٹو گے، آگے بھاگتے جاؤ گے تو پھر کامنٹس میں شکایت نہ کرنا۔ سب سے پہلے دیکھیں، بات سمجھیے گا، بات کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ جلدی جلدی بتاؤں گا، یہ عمل آپ سنیں گے نا تو آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اس عمل کو پڑھ کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کہیں گے واقعی میں یہ عمل واقعی اتنا جلالی ہے کہ اس کو پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل ہی سکتے ہیں۔ یہ عمل سنتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ پڑھنا تو بہت چھوڑ دیں، بہت دور کی بات ہے، یہ سنو گے تو آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ میں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں، آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عمل صرف میری زبان سے سن لو، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ ایک آدھی منٹ کا عمل ہے، یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر پڑھنے والا عمل نہیں ہے۔ وہ عمل بتاؤں گا کہ آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں، صرف اور صرف یہ کوئی پورا دن بیٹھ کر نہیں پڑھنا، یہ غوث پاک کا عمل بتاؤں گا اور زندگی پر آپ لوگ دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے، ڈائریکٹ سنیے۔ دیکھیں، آپ نے آج پورا دن موجود ہے، کل کا دن موجود ہے، تیسرا دن موجود، یعنی کہ 72 گھنٹے، 25، 26 اور 27 رجب، 3 دن آپ کے موجود ہیں۔ یہ عمل ان دنوں میں آپ لوگوں نے، یہ بابرکت دنوں میں، چاہے صبح پڑھ لیں، چاہے شام پڑھ لیں، چاہے رات پڑھ لیں، چاہے کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، پورے 72 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا کام درود شریف پڑھیے گا۔ دیکھیں، درود شریف کی فضیلت، برکت بہت زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں، مرادوں کی فٹافٹ سے نیت کر لیں۔ اگر کرنا چاہتے ہیں تو، ضروری نہیں ہوتا، لیکن دیکھیں، آخر میں دعا بھی مانگ لیں تو بھی ایک ہی بات ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ کوئی نیت نکارا نہ بھی کریں، کچھ بھی نہ کریں، دعا بھی نہ مانگے، یہ عمل صرف منہ سے نکلتے ہی رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ رب کے لاڈلے کو آج اس موقع پر چوکا مارو گے، یعنی کہ اس موقع پر آپ نے چوکا مارنا ہے، اس دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کسی اور دن ایسا اثر نہیں کرے گا، اثر ضرور کرے گا لیکن 1% کرے گا، آج 1,00,00,000% کرے گا، تو سمجھو پھر کتنا فائدہ ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں
کہ آج پڑھ لو، اپنے حالات کو بدل لو. یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے. یہ کوئی میں راضی نہیں ہوگا، کوئی اور راضی نہیں ہوگا، اس سے رب راضی ہوگا. رب لاڈلا آپ کو اپنا بنا لے گا. اور رب اتنا کرم کرتا ہے اس بندے پر. رب کریم خود اس وظیفے کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس وظیفے کی کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا، ہر مراد کو پورا کر دوں گا. رب کا لاڈلا ساتھیو بھائی عمل، اور یہ رب کی قسم کی بات ہے. اس عمل کو سمجھیے گا. پھر آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی میں ایسا عمل ہم نے اپنی پوری یوٹیوب کی ہسٹری میں نہیں کیا، ہم نے اپنی تاریخ میں اس سے بڑا وظیفہ نہیں کیا. ساتھیو میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں. عمل سمجھ لیں دوستوں. درود شریف پڑھ لیں. سب سے پہلے درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں. اور فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ آپ نے درود شریف پڑھتے ہی حاجتوں مرادوں کی نیت کرنی ہو تو کر لیں. اور چاہے تو ساتھیو بھائیو بہنوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. یہ سب آپشنل ہے. درود شریف بھی اگر آپ کوئی نہ پڑھنا چاہے، کوئی بہت جلدی میں ہو تو درود شریف بھی چھوڑ دے، لیکن پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بڑھ جائے گی. اور پھر درود پاک پڑھ کے حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں، اچھی بات ہے. اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں فٹافٹ سے. اور عمل کا پہلا وظیفہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا. دیکھیں یہ وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس عمل میں، اس خاص عمل میں جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس عمل کی طاقت، اس عمل کا ساتھیوں بھائی بہنوں آج کے دن سے، مطلب اس عمل کی نسبت سے آج کے دن سے یہ عمل بالکل الگ ہی عمل ہے. آپ کے بیڑے ہی پار کر دے گا انشاءاللہ. دیکھیں آپ نے پہلے نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ پڑھنا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ پڑھو وہ پڑھو، یا ربنا کا وظیفہ پڑھو. لیکن بات سنیں، دیکھیں یا ربنا کا وظیفہ میں نے بھی بہت بار بتایا ہے، لیکن آج جو وظیفہ یا ربنا کا 25، 26 اور 27 کے دن کے عمل میں دوں گا یہ بالکل منفرد ہے. میں نے یا ربنا کا وظیفہ 24 کو بتایا تھا، اور یا ربنا کا وظیفہ میری 23 تاریخ کے اس میں رجب کی وظیفے کے اس میں بھی تھا، اس 23 رجب کے ویڈیو میں بھی تھا یا ربنا کا وظیفہ. لیکن یہ وظیفہ جو ہے وہ 25، 26، 27 میں پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے. اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اور لوگ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھو. دیکھیں یہ طریقہ صحیح ہے، لیکن آپ کو میں اصل طریقہ بتاؤں گا غوث پاک کا 25، 26 اور 27 تاریخ کا. یا ربنا کا وظیفہ آپ لوگ کیسے پڑھیں گے؟ یا ربنا کا وظیفہ بڑے فائدہ مند ہے، لیکن آپ نے یا ربنا کے ساتھ ساتھیوں بھائیوں بہنوں غوث پاک کا طریقہ اپنانا ہے، کیونکہ یا ربنا سے پہلے آپ نے ایک اور وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے. یہ پورا عمل سمجھیے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھاگیے مت، ٹک جائیے ایک آدھ منٹ کے لیے تاکہ فائدہ آپ کا ہے. پھر مجھے کہتے ہیں بار بار کہ سمجھ میں نہیں آیا. ساتھیوں بھائیوں بہنوں سمجھ میں کیسے آئے گا؟ سمجھا کریں اپنی طرف سے. پڑھ لیتے ہیں جلد بازی میں، سنے بغیر بات کو میری. دیکھیں آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر آپ نے جو پاورفل وظیفہ، جو غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا وظیفہ پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے یا اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یا اللہ یا ربنا ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا ربنا. دیکھیں یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، اللہ والوں کا وظیفہ ہے. غوث پاک کا کہنا ہے کہ جب انسان رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کے ان دنوں میں، یہ حرمت والے مہینے میں، اس خاص قبولیت کے دنوں اور گھڑیوں میں یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے. آپ نے یا اللہ یا ربنا کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جیسے بہتر لگے آپ نے صرف اور صرف دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں 10 بار پڑھنا ہے. 10 بار، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو، صرف 10 بار آپ نے یا اللہ یا ربنا کو
یا اللہ یا ربنا کرتے ہوئے انشاءاللہ صرف 10 بار یا اللہ یا ربنا پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اللہ سے پھر جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا، انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نے یا اللہ یا ربنا کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ نے صرف 10 بار یا اللہ یا ربنا پڑھتے ہوئے اب آپ نے ساتھیوں بھائیوں فوری طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے غیبی اسباب پیدا فرمائیں گے جسے پڑھتے ہی غیبی مدد آ جائے گی، جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کو فوری طور پر آپ کی جھولیوں میں ڈالتی چلی جائے گی، نصیب اور تقدیر میں لکھتی چلی جائے گی۔ اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے، آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں 11 مرتبہ اس عمل میں اب اور ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے فوری طور پر۔ تمام میری بہنوں، تمام میرے دوستوں، بزرگوں، آپ نے اب لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والو، یہ قرآن مجید کی بہت طاقتور اعمال ہیں، قرآنی صورت ہیں، لیکن جب تک رب کریم اپنے گناہوں کی آپ لوگ سچی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، آپ کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود ہر قدم پر ناکامی، ہر قدم پر مایوسی، وجہ جان لے کے آج تک آپ رب کریم کی پکڑ میں رہتے ہیں، جانے انجانے میں۔ جب آپ کسی گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آج آپ نے رجب کی ان خاص گھڑیوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں ان دولت والے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کروا لیتے ہیں، تو پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ویسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، آپ اپنی پکڑ سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ کوئی وظیفہ، کوئی آیت، کوئی نفل آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے آپ لوگ مانگتے چلے جائیں۔ اپنے گناہوں کو سب لوگ بہتر جانتے ہیں، آپ لوگ، میں لوگ، سب کچھ اللہ پاک نے ہر کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ اپنے سب گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ دوستو، اکیلے میں بیٹھ کر، سناٹے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، اور جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے جو شخص آج ایک بار اس عمل کو 11 بار صرف اور صرف ندامت کے ساتھ دل سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رزق اور دولت سے، خزانوں سے بھر دے گا۔ اس کے گھر کے تمام معاملات کو، اولاد اس کو چاہیے ہوگی اولاد عطا فرمائے گا، اس کی تمام مشکلات کو ختم فرما دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اس کو غیب سے اتنا نوازے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتا رہے گا، تو پیسوں میں کمی نہیں آئے گی، رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائی ہوئی تعداد میں 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ دوستو سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ غوث پاک کے اس بتائے ہوئے معجزاتی عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے عظیم ہے، سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں
اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ان لمحوں میں 25 26 27 کو اللہ کے بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے سبحان اللہ کو، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو میری تعریف بیان کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ماہ رجب کے مہینے میں، اللہ رب العزت کے مہینے میں 25 26 27 ان عظیم گھڑیوں میں، اس قبولیت کی گھڑیوں میں، اس دولت والے لمحوں میں، ان گھڑیوں میں سبحان اللہ کو پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ اے فرشتوں جاؤ، اس بندے سے میں راضی ہو چکا ہوں، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ یہ وہ کامل اعمال ہیں، یہی وہ کامل وظیفے ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ ہمیں اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہم تو جلد بازی لاپرواہی میں وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پڑھنے پڑھانے میں غلطی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن رب کریم کے دینے میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ آج وہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی ترتیب سے پڑھ لو، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ ختم ہو جاتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے پرانی سے پرانی غربت اور غریبی چند سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو دوستو آج آپ نے اس آخری موقع کو، غربت کے آخری حل میں اس وظیفے کو فوری طور پر سبحان اللہ کو پڑھتے ہی بتائی ہوئی تعداد میں صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے دوستو بزرگوں بھائیوں بہنوں 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم آپ نے سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اب ساتھیوں بھائیوں بہنوں جیسے ہی آپ لوگ 21 بار سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا، تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس بات کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، خدا را ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، یہ موقع ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ یہ موقع اگر آپ نے ہاتھ سے نکال دیا کسی بھی وجہ سے، اگر آپ نے اس عمل کو نہ پڑھا تو پورا سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھ کے اب تک لاکھوں مریدین نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ غوث پاک اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب کے اس آخری لمحے میں اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بڑی سے بڑی اگر بیماری میں ہو، جان لیوا بیماری میں ہو، اور بستر پر لیٹا ہوا مریض ہو، کوئی جسمانی بیماری ہو آپ کو، کوئی روحانی بیماری ہے، کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہے، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے، اور جس کو بیماری نہ ہو وہ بھی پڑھ لے، اگر اس کے جسم میں کوئی بیماری ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی بیماری کو سیکنڈوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل دور کر دیتا ہے۔ جو دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر نہیں کر سکتا وہ یہ عمل کر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں یہ عمل، اس عمل کے آگے دولت پیسہ تو کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے خزانے تمہارے اوپر برسیں گے، پوری دنیا کی دولت تمہارے اوپر ایسے برسے گی، آسمان سے دولت تمہارے اوپر ایسے برسے گی۔ یہ جو تمہارے ساتھی بھائی ہیں، تم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، جو لوگ تمہیں غربت کا تانا دیتے ہیں، غریب ہونے کا تانا دیتے ہیں، تمہارا مذاق بناتے ہیں، انشاءاللہ محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ خدا کی قسم، جب میں نے اتنی بڑی بات کر دی، میں نے اتنی بڑی زبان کر دی، یہ عمل غوث پاک کا بتایا ہوا عمل ہے، یعنی کہ اللہ کو، رب کو یہ عمل اتنا عزیز ہے کہ جب کوئی بندہ اس عمل کو صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیتا ہے، خود سمجھیے گا آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں صرف ایک بار اگر آپ نے یہ عمل پڑھ لیا تو پورا سال انشاءاللہ رزق اور دولت ایسے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گی۔ اور ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، اگر آپ لوگ ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دولت، شہرت، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی کامیابی انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تو خدا را ساتھیوں بھائیوں بہنوں انشاءاللہ تو آپ نے پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، دیکھیں سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھتے ہی جتنی بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، سب کی نیت کر لیں، اور فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلا وظیفہ یا اللہ یا ربنا پڑھ کر آپ نے ساتھیوں بھائی نے بتائی ہوئی تعداد میں جو میں نے بتائی ہے پڑھ لیں، تو فوری طور پر آپ نے سیکنڈ نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب تینوں وظائف کو آپ لوگ پڑھ لیں تو آخری وظیفہ رہتا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ پوری دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، پوری دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا
اس عمل کو پڑھنے کے بعد جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی اللہ کے نیک بندے نے ایسا عمل بتایا کہ ہماری پھوٹی ہوئی قسمت چمک گئی، ہم لوگ آج درد۔ اب آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ رجب کی 25، 26، 27 تاریخ غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح کا آخری معجزاتی وظیفہ ساتھیو بھائیو بہنوں، جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے آپ لوگ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ پاک آپ کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کی سب سے بڑی تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے، خالی جھولیوں کو، الماریوں کو بھر دیتا ہے۔ غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کرنے والا اس عمل کا آخری وظیفہ، اس عمل کے آخر میں آپ نے 2 وظائف پڑھنے ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا رحمانو کا، لیکن آپ نے یا رحمانو کے ساتھ، لوگ بتاتے ہیں کہ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھو، لیکن آپ نے یا رحمانو کے ساتھ اسی طرح جس طریقے سے آپ نے شروع میں یا ربنا کے ساتھ پہلے یا اللہ کو ملایا تھا، اسی طرح آپ نے اب اس معجزاتی عمل کے آخر میں یا رحمانو سے پہلے یا اللہ کو ملانا ہے۔ جب کوئی بندہ یا رحمانو سے پہلے یا اللہ کو پڑھتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ غوث پاک کے بتائے ہوئے اس معجزاتی عمل کا آخری وظیفہ یہی وہ راز ہے جو لوگ سینے میں دبائے بیٹھے ہیں۔ لوگ بتانا پسند نہیں کرتے کہ اگر لوگوں کو یہ راز معلوم ہو گئے، 25، 26، 27 تاریخ کا یہ خفیہ عمل لوگوں کے حوالے چل گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، تو پھر ہماری شاید دکانیں بند ہو جائیں، لوگ ہمارے پاس آنا چھوڑ دیں گے، دم درود کرانا چھوڑ دیں گے، تعویذ کنڈے کرانا چھوڑ دیں گے، پھر ہمارے پاس کون آئے گا اگر یہ سینے کے راز ہم نے بتا دیے تو۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا تسبیح، ایک ایسا راز دینے لگا ہوں 25، 26، 27 تاریخ کا، تو آپ نے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کے ساتھ جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ کسی کا بھلا سوچیں گے تو اللہ پاک آپ کا خود بخود بھلا کر دے گا۔ تو آپ نے آخری وظیفہ یا اللہ یا رحمانو کا ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھتے ہوئے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھ کے دعا